السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علی گڑھ انڈیا، وہاں سے ہمارے محترم دوست ڈاکٹر مدد اللہ ہیں۔ ان کے ایک دوست جن کا تعلق سہارنپور انڈیا سے ہے، محمد عمر بھائی، وہ پوچھتے ہیں کہ بتلائیے کہ وہ واقعات جن میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ نقل ہوا ہے، وہ واقعہ کن کن کتابوں میں ہے اور اس کی فنی حیثیت کیا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سوال کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پہلا واقعہ جو بہت ہی مشہور ہے اور اس کو سب لوگ ہی بیان کرتے ہیں اور اکثر کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک دن امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے اس حالت میں کہ آپ کے کندھے پر تلوار تھی اور آپ غصے کی حالت میں تیز تیز جا رہے تھے۔ آگے سے آپ کو بنو زہرہ قبیلے کا ایک شخص ملا۔ اس نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ آج اس نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کرنے جا رہا ہوں۔ آج یہ کہانی ختم ہو جائے گی، میں ان کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی یعنی تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے، پہلے ان کی خبر لو۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر نے اپنا رخ اپنی بہن کی گھر کی طرف موڑ دیا اور اپنے بہن کی گھر پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنی بہن کو بہت مارا، بہت مار پیٹ ہوئی، بہت مارا ان کو، اپنے بہنوئی کو بھی مارا۔ جب مار مار کے تھک گئے تو پھر اپنی بہن سے مخاطب ہوئے کہ جو تم پڑھ رہی تھی اور میرے آنے پر تو رک گئی، مجھے بھی وہ سناؤ۔ قصہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آپ اس وقت یعنی فاطمہ بنت خطاب جو ہے وہ سورۃ طٰہٰ پڑھ رہی تھی، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے سورۃ الحدید پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے بھی سناؤ، جس کی وجہ سے تم مسلمان ہو گئی ہو، میں بھی سنوں۔ چنانچہ ان کے کہنے پر حضرت عمر نے وضو کیا، وضو کر کے بیٹھ گئے اور بہن نے تلاوت کی۔ جب تلاوت کی تو آپ کے دل کی دنیا بدل گئی اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ مسلمان ہو گئے۔ وہاں سے آپ سیدھے گئے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس وقت آپ حضرت طلحہ کے مکان میں تھے اور دوسرے صحابہ بھی وہاں تھے۔ جب لوگوں نے بتایا کہ عمر آئے ہیں تو حضرت حمزہ بھی وہاں تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو وہ نیک نیت سے آیا ہے تو اس کے لیے فائدہ مند بات ہوگی، اگر وہ کسی برے ارادے سے یہاں آیا تو میں اس کی تلوار سے اسی کا سر قلم کر دوں گا، اندر تو آنے دو اس کو۔ چنانچہ انہوں نے بتایا کہ میں تو مسلمان ہو چکا ہوں۔ پھر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یہ تفصیل سے قصہ ہے، میں نے مختصر آپ کو بتا دیا۔ یہ قصہ 5 سندوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ روایت 5 سندوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، مگر جب اس کی پڑتال ہوئی ہے تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ 5 سندیں ضعیف ہیں۔ میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلی سند، جسے امام بہقی نے دلائل النبوہ میں، علامہ ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں، امام دار قطنی نے اپنی سنن میں، امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں اسی قصہ کو نقل کیا ہے جو کہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ مگر یہ قصہ بیان کرنے والے جو لوگ ہیں، اس لڑی میں ایک شخص ہیں القاسم بن عثمان البصری، یہ بال اتفاق ضعیف ہے۔ اسے ضعیف کہنے والے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام دار قطنی، امام عقیلی اور امام صحبی۔
ان لوگوں نے اس قصے کو ضعیف قرار دیا۔ اسی قصے کی جو دوسری سند ہم تک پہنچی ہے اسے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے المعجم میں، اس کا دوسرا حصہ ہے اور صفحہ 97 ہے، مگر وہ قصہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کی سند میں یزید بن ربیعہ ضعیف ہیں، اور اسے ضعیف کہنے والوں میں ہے امام بخاری، امام نسائی، امام ابو حاتم، امام ابن حجر اور امام دارقطنی۔ تیسری سند جو ہمارے پاس پہنچی ہے اس قصہ کی، جس میں حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ درج ہوا ہے، اسے امام بہقی نے نقل کیا ہے، امام ابو نعیم نے نقل کیا ہے، امام ابن اسیر نے اسد الغابہ میں نقل کیا ہے، اور امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے۔ اس لڑی میں دو ضعیف رائے بھی نکل آئے ہیں، یعنی اس میں دو خرابیاں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ایک تو اسامہ بن زید بن اسلم وہ ضعیف ہیں، دوسرے اسحاق بن ابراہیم ضعیف ہیں۔ اس قصہ کو شیخ الاسلام امام ابن حجر نے فتح الباری میں بھی لکھا ہے، اور اس کی 9ویں جلد کے صفحہ 524 پر لکھنے کے بعد اس کو ضعیف قرار دیا۔ چوتھی سند جو اس قصہ کی ہمارے پاس پہنچی ہے وہ اس کو نقل کیا ہے امام ابو نعیم نے۔ اس قصہ میں اسحاق بن عبداللہ بن ابی فرح ضعیف راوی، یہ چوتھی سند بھی ضعیف ہو گئی، یہ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچ سکی۔ پانچواں جو ہمارے پاس حوالہ ہے، پانچویں جو اس قصہ کی سند ہے، اسے امام ابو نعیم نے حلیۃ اولیاء میں نقل کیا ہے۔ اس میں یحییٰ بن یعلا ضعیف ہیں، اور دوسرا ایک راوی اور اس میں ضعیف ہے، عبداللہ بن المومل، وہ بھی ضعیف ہے۔ اسے ضعیف کہنے والے ہیں امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ، جن کے ہم محتاج ہیں علم حدیث میں۔ تو یہ 5 سندیں اس قصہ کی ہمارے پاس پہنچی ہیں، جن کے بارے میں نے بتا دیا کہ یہ 5 کی 5 ہی ضعیف ہیں۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی، پڑتال ہو گئی کہ یہ قصہ بے بنیاد ہے، یہ ضعیف ہے۔ اس لیے اب ہمارے جو خطیب حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس قصہ کو بیان نہ کریں، اگر بیان بھی کریں تو ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آخر پہ اپنی رائے قائم کر دیں، یہ قصہ ہے تو ضعیف لیکن ہم بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا واقعہ جو حضرت عمر کے اسلام لانے کا بیان کیا جاتا ہے، اسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ وہاں مسند احمد میں اس کا نمبر ہے 107۔ وہ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں اس قصے میں کہ میں ایک رات گیا حرم میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب آپ تلاوت فرما رہے تھے تو قرآن کی جو ہے زبان، اس کا لہجہ، اس کی شرینی، اس کا میرے دل پر اثر ہوتا گیا۔ جب اثر ہوتا گیا تو میں نے یہ کہا، یعنی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ شخص شاعر ہے، بلند پایا شاعر۔ جب یہ بات ابھی میں سوچ ہی رہا تھا تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ جب میں نے یہ بات سوچی، اگلے ہی لمحے میرے ذہن میں خیال آیا کہ ابھی تو میرے دل میں یہ بات تھی، یہ ان تک کیسے پہنچ گئی؟ میں نے کہا یہ ضرور کوئی نجوم۔ تو جب یہ باتیں میں نے کی تو اس وجہ سے میرے دل پر اثر ہو گیا، میرے دل پر اثر ہو گیا اور میں اسلام لے آیا۔ اس قصہ کو امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے، مگر جب اس کی پڑتال کی گئی ہے تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ قصہ منقطع ہے، کیونکہ جو شریح بن عبید ہیں جو اس قصہ کو حضرت عمر سے بیان کر رہے ہیں، ان کی امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔ اس بات کو لکھا ہے علامہ حیثمی نے مجمع الزوائد میں جلد نمبر 2 اور صفحہ 62 کو، اور شیخ ناصر الدین البانی میں الضعیفہ میں 6531 حدیث کے تحت پوری بحث کی ہے، اور یہ منقطع ہونے کی وجہ سے ان دونوں بزرگوں نے اس واقعہ کو، اس قصہ کو ضعیف قرار دیا ہے۔
تیسرا قصہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اس سے پہلے ہم بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے. یعنی صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے ہم لوگ چھپ کر نمازیں پڑھتے، مگر جس دن حضرت عمر اسلام لائے انہوں نے کہا کہ اب جو ہے حرم میں نماز پڑھی جائے گی، پھر ہم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور حرم میں جا کر نماز پڑھی. یہ قصہ امام ابن اسیر نے اسد الغابہ میں نقل کیا ہے، مگر اس کی سند بھی منقطع ہے. یہ قصہ بیان کرنے والے جو شخص ہیں قاسم بن عبد الرحمن، ان کی حضرت عبداللہ بن مسعود سے ملاقات ثابت نہیں ہے. انہوں نے جو قصہ بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے مجھے سنایا، پڑتال کے درمیان یہ بات سامنے آئی کہ وہ زندگی میں عبداللہ ابن مسعود کو ملے ہی نہیں ہیں، لہٰذا یہ سند بھی منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف. یہ 3 قصے تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں، تینوں ہی ضعیف. اب اصل واقعہ کیا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، جسے بخاری نے نقل کیا ہے. بخاری میں نمبر ہے 3865. اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے صحابی رسول عبداللہ ابن عمر جو واقعہ صحیح بیان کر رہے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور آپ گھر میں آئے تو قریش نے ہمارے گھر کو گھیرے میں لے لیا. قریشی لوگوں نے ہمارے گھر کا گھراؤ کر لیا اور لوگ ہمارے گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے. کہتے ہیں میں چھت پہ کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا. میرے والد صاحب اندر تھے، گوشہ نشین ہوئے تھے، گھر کا گھراؤ ہوا تھا اور میں یہ منظر دیکھ رہا تھا. میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جمع ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر بے دین ہو گیا. اتنے میں ایک شخص آیا جس نے ریشم کا چوغا پہنا ہوا تھا، تو وہ لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے اور مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کیا وجہ ہے، کہ کیا مجمع ہے، کیوں آپ نے عمر کے گھر کا گھراؤ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لیے ان کے گھر کا گھراؤ کیا ہوا ہے کہ یہ بے دین ہو گئے، انہوں نے دین چھوڑ دیا. تو انہوں نے کہا دین چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ میں عمر کو پناہ دے چکا ہوں. جب اس شخص نے یہ بات کہی تو اس کے ایسا کہنے پہ سب لوگ منتشر ہو گئے. ہمارے گھر سے آگے، دروازے کے آگے سے لوگ چلے گئے اور منتشر ہو گئے. میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابا جی یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ عاص بن وائل ہیں جو کافر تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ امام بخاری نے نقل کیا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. اللہ ہم سب کو صحیح دین پڑھنے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے.